رب کے یہ نیک بندے راضی رب کو یہ کرے، دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے۔ اللہ والے، اللہ والے، اللہ والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے نرم ہے، شہد سے بھی میٹھا ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے یعنی قیمتی پتھر کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اللہ والوں کے پیشے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرمایا، اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی اسی کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ اس نے رسولوں سے فرمایا، اے رسولو پاک چیزوں سے کھاؤ اور اچھے کام کرو، اور مومنین سے فرمایا، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ان میں سے پاک چیزوں سے کھاؤ۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم مختلف اللہ والوں کے پیشوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آج جس پیشے کا ذکر کیا جائے گا وہ پیشہ ایسا ہے جس کی بہت اہمیت ہے۔ کون سا پیشہ ہے؟ وہ زراعت کا پیشہ ہے، یعنی کھیتی باڑی، ایگریکلچر کا پیشہ۔ زراعت کا پیشہ کوئی نیا پیشہ نہیں ہے، بلکہ ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے اس پیشے کو اختیار فرمایا۔ آپ کا اس پیشے کو اختیار کرنا اس پیشے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی کاشتکاری کا عمل اختیار فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے کپڑا بنتے تھے، پھر اس کے بعد آپ کھیتی باڑی میں مشغول ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر قسم کے بیج جنت سے زمین پر لے کر آئے تھے اور آپ نے آ کر ان کی کاشت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا مشغلہ بھی کھیتی باڑی تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا، میں تمہیں حضرت آدم کے بارے میں بتاتا ہوں، وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں سرکار جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے فرمایا، میں تمہیں حضرت ابراہیم کے بارے میں بتاتا ہوں، وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ خود ایک مقام پر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کاشتکاری فرمائی، جیسا کہ علامہ سرخسی نقل کرتے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقام جرف میں کاشتکاری کی ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ کھیتی باڑی کرنا منع نہیں ہے۔ کیوں؟ انبیاء کرام علیہ السلام اس عمل کو فرماتے رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا آپ نے سنا، آپ نے کھیتی باڑی فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھیتی باڑی فرمائی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود کاشتکاری فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، زراعت پاکستان کی معیشت کا ایک بنیادی ستون ہے۔ ہر دور میں زراعت کی جو اہمیت رہی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر اس دور میں زراعت کی انڈسٹری 2.4 ٹریلین امریکی ڈالر پر مشتمل ہے، یعنی بہت بڑی تعداد جو ہے سمجھ لیں کہ سرمایہ کاری کی وہ زراعت کے ذریعے ہے، جو 1 بلین ذرائع روزگار مہیا کرتی ہے، اور کسی بھی ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے
ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب کاشتکاری کا جو شعبہ ہے، زراعت کا جو شعبہ ہے، اس میں دنیا کے بڑے بڑے تاجر جو ہیں انہوں نے اپنا سرمایہ لگایا ہوا ہے۔ زراعت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خود زمین کو جوتیں، یعنی ہل چلائیں، بیج خود ڈالیں۔ آپ مختلف ذرائع اور وسائل کا استعمال کر کے زراعت کے اندر اپنا ذریعہ معاش تلاش کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ زراعت سے متعلق بنی ہوئی مصنوعات کا حجم ملکی آمدنی میں 80% ہے، یعنی ملکی آمدنی کا 80% جو ہے وہ زراعت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زرعی شعبہ جات سے ٹوٹل آبادی کا 42.3% جو ہے وہ روزگار بھی زراعت سے وابستہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، زرعی شعبہ بڑی بڑی صنعتوں کو، مثلا ٹیکسٹائل یعنی کپڑے سے ریلیٹڈ جو شعبہ ہے، چمڑے سے ریلیٹڈ ہے، چاول کی پروسیسنگ ہے، خوردنی تیل ہے جو ہم لوگ عام طور پہ آئل وغیرہ گھر میں پکانے کے لیے یوز کرتے ہیں، اور فوڈ پروسیسنگ کو خام مال مہیا کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ پاکستان کی کل ملکی برآمدات میں زراعت کا شعبہ 3/4 ہے، اور اس کا 60% حصہ جو ہے وہ پاکستان کے صوبہ پنجاب سے حاصل ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، زراعت کی حیثیت ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ جس طرح ریڑھ کی ہڈی جسم کو سیدھا رکھتی ہے، جسم کو متوازن رکھتی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی جسم کی تمام ہڈیوں پر فوقیت رکھتی ہے، اسی طرح زراعت کا جو شعبہ ہے یہ بھی دیگر شعبوں پر برتری حاصل کیے ہوئے ہیں۔ تمام شعبوں کی ترقی کا دار و مدار زراعت پر ہے، کیونکہ یہ ایسا پیشہ ہے کہ اگر اس پیشہ کو، یعنی زراعت کے پیشہ کو، زراعت کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کے ساتھ کیا جائے تو یہ اللہ پاک کے قرب کا بھی ذریعہ ہے، خلق خدا کی خدمت بھی ہے، کیونکہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، ہم جو پھل فروٹ کھاتے ہیں، ہمیں جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں وہ اکثر چیزیں جو ہیں وہ زمین سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ کسان، فارمر جو کھیتی باڑی کرنے والا ہے، مدنی چینل کے ناظرین، ایک کسان جو ہے دن رات محنت مشقت کر کے، دھوپ میں کام کر کے جو فصل اگاتا ہے، وہ شاید پوری فصل سے خود نہ کھاتا ہو، تھوڑا بہت لیتا ہوگا، لیکن بہت سارا جو ہے وہ انسانوں کی خدمت کے لیے وہ پیش کرتا ہے، معاشرہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہی طبقہ انسان کو بھوک و پیاس کو دور کرنے کا سامان مہیا کرتا ہے، روٹی ہے، چاول ہیں، اجناس ہیں، دالیں ہیں، پھل فروٹ ہیں، مختلف قسم کی جو نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو یہ نعمتیں ہیں یہ ہمیں زراعت کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کسان یعنی کھیتی باڑی کرنے والے وہ افراد ہیں، نہ تو انہیں سردی کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، نہ انہیں گرمی کی پرواہ ہوتی ہے، آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ مسلسل ہے، اور انہوں نے اپنے کھیتوں کی، اپنی فصلوں کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے۔ ایک بہت اہم ترین اور بہت سخت مشقت والا کام ہمارے کسان بھائی کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم میں زراعت کی اہمیت اور افادیت کو بتانے کے لیے متعدد جگہوں پر زراعت کا متعلق حکم آیا ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو ہم نے اس سے نکالی سبزی جس میں سے دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گھابے سے پاس پاس گچھے، اور انگور کے باغ، اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے ہیں اور کسی بات میں الگ۔ اس کا پھل دیکھو جب پھلے، اور اس کا پکنا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے، اور اس سے درخت ہیں جن سے چراتے ہو، اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت کا فرمان ہے، سورہ واقعہ، تو بھلا بتاؤ جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات کریمہ میں باری تعالیٰ نے قسم قسم کے گلے، اجناس، پھل فروٹ وغیرہ کے رنگ برنگے مختلف انواع و اقسام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ ساری غیر معمولی نعمتیں ایک کسان ہی کاشت کر کے
مختلف مصائب و علام کو جھیل کر زمین کا سینہ چیر کر اسے برآمد کرتا ہے، اور ان تمام نعمتوں سے مخلوق خدا مستفیض ہوتی ہے۔ کھیتی باڑی کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ روایت میں ہے کہ مسلمان جو کچھ اگائے پھر اس میں سے کوئی انسان یا جانور یا پرندہ کھائے تو وہ اس کے لیے قیامت تک صدقہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق میں ایک جگہ کھیتی بو رہا تھا، ایک شخص میرے قریب سے گزرا تو اس نے مجھ سے کہا، آپ صحابی رسول ہونے کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا، میرے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلدی مت کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جس نے فصل بوئی تو اس فصل میں سے آدمی یا مخلوق میں سے جو بھی کھائے گا وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھیتی بوئے گا اللہ عز و جل اس سے نکلنے والی فصل کی مقدار کے برابر اس کے لیے ثواب لکھے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا اکرمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جنت میں ایک آدمی چت لیٹا ہوگا، اپنے ہونٹ ہلائے بغیر دل میں سوچے گا کہ اگر اللہ پاک مجھے اجازت عطا فرمائے تو میں ضرور جنت میں کھیتی باڑی کروں گا۔ یعنی جنت میں کھیتی باڑی کی جائے گی یا نہیں، اس کے حوالے سے بڑی پیاری روایت ہے۔ اسے معلوم بھی نہ ہوگا کہ فرشتے جنتی دروازوں پر اپنی مٹھیاں بند کیے کھڑے ہوں گے، اسے سلام کریں گے تو وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ فرشتے اس سے کہیں گے، تمہارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے اپنے دل میں تمنا کی، حالانکہ میں تمہاری تمنا جانتا ہوں، لہٰذا اللہ پاک نے ہمیں بیج دے کر بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا ہے تم بیج بو دو، چنانچہ وہ ان بیجوں کو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے بکھیر دے گا تو اس کی آرزو اور ارادے کے مطابق پہاڑوں جتنی اونچی فصلیں اگ آئیں گی، اور اللہ پاک عرش سے اسے مخاطب کرے گا، ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم اسے کھاؤ کہ ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم اللہ پاک کے بہت بڑے ایک بزرگ نیک ولی گزرے ہیں، آپ کے بارے میں ہے حضرت سیدنا فضیل بن سالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھیتی باڑی اور باغبانی کیا کرتے تھے۔ آپ نے اسکلان میں ایک نصرانی کے باغ کی دیکھ بھال کا کام کیا۔ اس باغ میں انواع و اقسام کے درخت تھے۔ ایک مرتبہ نصرانی کی بیوی بولی، سنیے، اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی حضرت ابراہیم بن ادھم کے حوالے سے فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، میرا گمان ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں لوگوں میں چرچا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا، تم نے کیسے پہچانا؟ وہ بولی، میں انہیں صبح کھانا دیتی ہوں تو رات کو بھی وہ کھانا ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اور جب میں رات کو کھانا دیتی ہوں تو اگلے دن صبح تک ان کے پاس وہ کھانا موجود ہوتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ یعنی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا عالی شان مزار ملتان شریف میں ہے، آپ کو آپ کے والدین کی طرف سے بہت بڑا خزانہ اور اراضی وراثت میں ملی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تجارت اور زراعت کو اپنا پیشہ بنایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سامان جو آپ تجارت کیا کرتے تھے، آپ کا سامان تجارت سکھر، بھکر، ٹھٹھا، دہلی، مرکز الاولیاء لاہور اور پھر بیرون ممالک یعنی عراق، حجاز مقدس، مصر، افغانستان، ایران اور دیگر دوسرے ممالک میں جاتا تھا۔ تجارت کرنے والے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین ہوتے تھے، آپ کے خدام ہوتے تھے، درویش اور مبلغین ہوتے تھے۔ ان سب کو مبلغین کی طرح خاص ہدایت تھی کہ کم نفع پر بیچو اور دیانت داری کا معاملہ کرو۔ اس تجارت سے جو لاکھوں لاکھ کی آمدن ہوتی تھی،
حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ خالصتاً تبلیغ دین میں خرچ کرتے تھے۔ زرعی اراضی سے آنے والی فصلوں اور ان کی آمدن بھی بے حساب تھی۔ بعض روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین بھی بٹائی پر دیا کرتے تھے، یعنی فصل کی کاشتکاری کے لیے زمینیں دیا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے اس پر مزارت فرماتے کہ اگر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے بیج لائیں تو ان کے لیے نصف پیداوار ہوگی، اور اگر وہ خود بیج لائیں تو ان کے لیے اتنا ہی ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، عربوں میں زراعت سے دلچسپی کا آغاز اس وقت ہوا جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں عراق، مصر اور شام کی وسیع و عریض زمین جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین حاکم تھے۔ ریاست کے تمام معاملات کی طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ یکساں ہوتی تھی۔ آپ نے ریاست میں مختلف تعمیرات کے ساتھ ساتھ اس بات پر خصوصی توجہ فرمائی کہ ریاست کے لیے ایک زرعی نظام قائم کیا جائے تاکہ مسلمانوں کی روزمرہ کی جو ضروریات ہیں اس میں مسلمان خود کفیل ہو جائیں۔ زرعی نظام کے قیام کے حوالے سے آپ یعنی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسانوں کو تحفظ بھی فراہم کیا۔ جن دو اصحاب کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمینوں کی پیمائش کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے زمینوں کی پیمائش اور اس کی پیداوار کا سارا حساب لگا کر آپ کی بارگاہ میں بھیج دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نافذ فرما دیا۔ لیکن آپ نے اس شبہ کی بنا پر کہ کہیں انہوں نے کاشتکاروں کی حیثیت سے زیادہ تو خراج وصول نہیں کیا، ان دونوں سے استفسار فرمایا، تم نے خراج کیسے مقرر کیا ہے؟ شاید تم لوگوں نے زمینوں کے مالکان کو ان کی طاقت سے زیادہ ادائیگی پر مجبور کیا ہوگا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور جتنا میں نے ان سے خراج لیا ہے اس سے زیادہ ان کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، اور شریعت اسلامی انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں رشد و ہدایت حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اسلام ایک ایسا کامل و مکمل مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ انسانی زندگی کے اس اہم ترین شعبے یعنی زراعت کے شعبے، ایگریکلچر کے شعبے کے بارے میں رہنمائی نہ کرتا، جس کا آغاز ہی سے بنی نوع انسان سے تعلق رہا ہے۔ فی الواقعہ زراعت کی بہت اہمیت ہے۔ اگر زراعت نہ کی جائے تو غلہ کی پیداوار نہ ہو سکے گی۔ انسان جو شکم سیری کرتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، کھانے والی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری زراعت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث میں اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ انہی اہم وجوہ کی بنا پر اکثر سلف صالحین، ائمہ، محدثین اور فقہا نے اس موضوع پر اپنی کتب میں تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ ماہرین معاشیات بنیادی طور پر معاشیات کے متعلق 3 عامل کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اکانومی کے متعلق 3 عامل کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 زمین، لینڈ۔ نمبر 2 محنت، ورکر، محنت کرنے والے۔ نمبر 3 سرمایہ یعنی کیپٹل۔ دنیا بھر میں زراعت ایک انتہائی اہم شعبہ ہے جو نہ صرف لوگوں کی خوراک اور دیگر ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے بلکہ یہ اربوں ڈالر کی تجارت کا باعث بھی بنتا ہے۔ معیشت میں اس شعبہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس سے متعلق پیشے روزگار کا ذریعہ اور بھرپور طرز زندگی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور کیجئے، جو ایک چپاتی ہم گھر میں کھاتے ہیں، ایک روٹی جو ہم گھر میں کھاتے ہیں، یا ایک جو چاول کی پلیٹ ہم کھاتے ہیں، تھوڑا غور کیجئے کہ وہ کس انداز میں ہم تک پہنچتی ہے۔ سب سے پہلے زمین میں ہل چلایا جاتا ہے، ہل چلانے کے بعد پھر اس میں بیج بویا جاتا ہے، پھر اس کو پانی دیا جاتا ہے، پھر اس میں مختلف کھادیں وغیرہ ڈالی جاتی ہیں، پھر فصل بڑھتی ہے، اگتی ہے، بڑھتی ہے، بڑی ہوتی ہے، پھر موسم کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، پھر اس کو بر وقت پانی دینا، پھر اس کے
कीड़ों मकोड़ों से, इसकी घास फूस वगैरह, जो ऐसी जड़ी बूटियां जो फसल को नुकसान देने वाली हैं, उनका ख्याल रखना। फिर किसान जो है वो दिन रात एक कर कर हमारे लिए ये अजनास जो हैं, ये गल्ला जो है, ये उगाते हैं और फिर ये मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर कर हम तक पहुँचते हैं। आप गौर कीजिए कि एक रोटी के पीछे रोज़गार का कितना बड़ा सिलसिला है। एक किसान के हल चलाने से लेकर, आप इसमें देखते जाइए, हल चलाना, ठीक है, उसके लिए ट्रैक्टर यूज़ होगा तो उसका पेट्रोल डीजल यूज़ होगा, फिर उसके लिए मेहनत मुशक्क़त करने वाले वर्कर होंगे, फिर उसके बाद जब फसल तैयार होगी तो उठाने वाले होंगे, फिर जब ये गंदम वगैरह शहरों में पहुंचाई जाएगी, फिर उसके बाद चक्की पे जाएगी, पिसेगी, यानी पूरा एक प्रोसेस है। और ये पूरा एक प्रोसेस जो है ये एक निज़ाम ज़िंदगी को लेके चल रहा है और बहुत सारे लोगों का रोज़गार जो है वो ज़राअत से है। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये शोबा यानी ज़राअत का शोबा सख्त मेहनत वाला शोबा है, भरपूर वक्त देने वाला शोबा है। पानी का ख्याल रखना पड़ता है, मौसम का ख्याल रखना पड़ता है और साथ साथ साइंस और जदीद टेक्नोलॉजी अब ज़राअत के शोबे में इस्तेमाल की जाती है। फिर तभी कहीं जाकर हमें वसी और अरीज़ रकबे पर सरसब्ज लहलाते खेत नज़र आते हैं। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक की इन बहुत सारी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। इस वक्त दुनिया भर में ज़राअत के पेशे में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। पहले एक वक्त था कि पहले मशीनरी इस्तेमाल नहीं होती थी। किसान जो है, बाज़ किसान हल के हाथों के साथ हल चलाते थे, बाज़ मवेशियों के ज़रिए मतलब हल चलाया करते थे। कुछ औज़ार होते थे, दस्ती हल होते थे, बैलों, कुल्हाड़ियों और द्रांती वगैरह का सिलसिला होता था, उनसे मदद ली जाती थी। फिर वक्त के साथ साथ काश की तकनीक की मुकम्मल जदीद कारी और मुनासिब मशीनरी का इस्तेमाल होने लगा और जब मशीनरी के ज़रिए ज़राअत का सिलसिला किया गया तो पैदावार कहीं ज़्यादा हो गई, कई गुना बढ़ गई है। इंसानी ज़िंदगी को बरकरार रखने या बढ़ाने के लिए ज़रई मसनूआत तैयार की जाती हैं। हम लोग हर रोज़ ज़रई मसनूआत की वसी रेंज का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें खाने पीने की अशिया से लेकर कपड़ा और कागज़ की तैयारी भी शामिल है। जो हम लिबास पहनते हैं ये कॉटन जैसे है, तो कॉटन कपास है, तो कपास भी ज़मीन से ही हासिल होती है। अच्छा, फिर हम लोग जिन पेपर्स पर लिखते हैं, जो हमारी किताबें हैं, जो जिन पर हम पढ़ते हैं, जो पेपर्स हैं, ये भी फसलों से ही हासिल होते हैं। गन्ना है, गन्ने का जो छिलका होता है, फिर मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं तो उसके ज़रिए हम लोग हासिल करते हैं। ईंधन जो है वो भी ज़मीन के ज़रिए हासिल होता है। मतलब जो जानवरों को चारा दिया जाता है, जानवर पाले जाते हैं, उनका जो चारा होता है, जानवरों का चारा भी फसलों से हासिल होता है। तो यूं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ज़राअत की इंडस्ट्री है, जो बनी नौ इंसान की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। ज़रई फसलें मसनूआत में तब्दील होकर खाने पीने, ईंधन, फाइबर या ख़ाम माल में तब्दील हो जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 11% ज़मीन फसल की पैदावार के लिए वक्फ है। कितनी? 11% ज़मीन, पूरी दुनिया की 11% ज़मीन जो है वो पैदावार के लिए वक्फ है और 26% के करीब जानवरों की चरागाहों के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो ये बहुत बड़ी एक नेमत है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इसके ज़रिए रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। तो अल्लाह पाक मुझे आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की, रिज़्क़ हलाल खाने की सादत अता फ़रमाए। जो उसने हमें ये ज़राअत के ज़रिए जो नेमतें अता फ़रमाई हैं, हमें जो अजनास अता फ़रमाई हैं, दालें हैं, फल फ्रूट हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की नेमतें हैं, जिनके ज़रिए हम लोग लिबास भी पहनते हैं, जिनके ज़रिए हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़राअत से रिलेटेड हैं। इन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बनाए। अल्लाह पाक मुझे आपको रिज़्क़ हलाल वसी अता फ़रमाए और हमारी ज़मीनों में, बिलख़ुसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान की, हमारे आशिकान रसूल की ज़मीनों में खूब बरकतें अता फ़रमाए और जो मुख्तलिफ़ वबाएँ होती हैं, जो फसलों की वबाएँ होती हैं, आसमानी वबाएँ होती हैं, दुनियावी मसाइल होते हैं, दुनियावी वबाएँ होती हैं, अल्लाह पाक इन सब से हमारी फसलों को महफूज फ़रमाए। आमीन बिजाहिल नबी अल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब के ये नेक बंदे राजी रब को ये करे, देने वाला हाथ इनका काम जो भी ये करे। अल्लाह